رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه الغادرون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ سورہ مبارکہ ضحیٰ کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یتیم کو جھڑکو نہیں۔ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکو نہیں۔ پروردگار عالم اپنے پیغمبر کے ذریعے سے در حقیقت جو امت کو پیغام دے رہا ہے، جو امت کو سمجھا رہا ہے، یتیموں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، یتیموں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے، تمہارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آج اسی ایک موضوع کے بارے میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے چند باتیں گزارش کرنا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اہمیت کیا ہے، اور جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، جو لوگ یتیموں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے۔ عزیزو، جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہرحال یہ دنیا حادثات سے بھری ہوئی ہے۔ کسی کے گھر میں خوشی ہے تو کسی کے گھر میں ماتم ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے تو کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی دنیا میں کسی کے آنے کی خوشی منا رہا ہے تو کوئی دنیا سے جانے کا غم منا رہا ہے۔ کہ دنیا کو پروردگار عالم نے کچھ اسی طرح سے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ انسانوں کا امتحان لے۔ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہم سب کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے تو امتحان کے لیے، زندگی کو پیدا کیا ہے تو امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون احسن ہے، تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لہٰذا یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں، یہ دنیا کا راحت و آرام کہ انسان کو دھوکہ نہ دینے پائے، اسی لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ائمہ معصومین کو معین کیا تاکہ انسان ان کی ہدایات کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچ سکے جس منزل کو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، انسان اس اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکے۔ انہی میں سے ایک اہم موضوع ہے عزیزو، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی تربیت کرنا، اس کی سرپرستی کرنا۔ یہ اسلام کا اہم موضوع ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب 21ویں ماہ رمضان کو آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں، ظاہر ہے کہ ہر بڑی شخصیت کی اہمیت، ہر بڑی شخصیت کی وصیت اور اس کے آخری کلمات جو ہوتے ہیں، آخری فقرات جو ہوتے ہیں، وہ انسان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہر آدمی پوچھتا ہے کہ جانے والے نے جو آخری بات کہی ہے وہ کیا کہی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائی ہیں 21ویں ماہ رمضان کو، وہاں آپ نے اپنے چاہنے والوں سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ بالایتام، اے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے یتیموں کا خیال رکھنا، اے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے یتیموں کو نظر انداز نہ کرنا۔ عزیزو، یتیم خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے پدر بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیغمبر یتیم تھے، اللہ نے پیغمبر کے سرپرست کا انتظام کیا، اور اللہ نے اس سورہ میں، سورہ مبارکہ زحا میں پیغمبر کو اس طرف متوجہ کیا، پیغمبر علم یجد کا یتیمن فاوا، اے پیغمبر کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے یتیم پا کر ہم نے آپ کو پناہ دی۔ لہذا عزیزو، یتیمی کے بارے میں سرکار دو عالم نے جو ارشادات اور جو سیرت قائم کی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں بہرحال اس کار خیر کو کرنا چاہیے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں، ہم کسی نہ کسی یتیم کی پرورش کریں، ہم اس کے کام آ سکیں، جتنا انسان کے بس میں ہے، جتنا انسان کے امکان میں ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعدہ کیا ہے یتیم کی کفالت کرنے والے سے۔ جو یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، جو یتیموں کے اخراجات کو پورا کرنے والے ہیں، ان کی مادی اور معنوی تربیت کرنے والے ہیں، پیغمبر خدا نے ان سے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے اخراجات کو پورا کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جس سے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ نبی کریم نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، ایک بیچ کی انگلی اور ایک یہ درمیانی انگلی۔ نبی نے فرمایا کہ جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے جب شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا تو ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں بس بہت ہی مختصر فاصلہ تھا، یعنی نبی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے بہت قریب ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، اور ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے پیغمبر نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ
جنت میں جائے گا، وہ بہشتی ہوگا اور اس جنت میں جائے گا جس جنت میں پیغمبر خدا ہوں گے، پیغمبر کے ساتھ وہ جنت میں ہو۔ عزیزو، اگر آپ احادیث کا جائزہ لیں تو احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں یتیموں کی کفالت۔ قرآن مجید کا جائزہ لیں تو مختلف مقامات کے اوپر پروردگار عالم نے یتیم کی اہمیت کا اعلان کیا ہے، اس کی سرپرستی اور اس کے مال کو ناحق کھانے کے لیے منع کیا گیا۔ کہا جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں گویا وہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی یتیم کی پراپرٹی کو کھانے والے، یتیم کے مال کو کھانے والے، قرآن مجید نے کہا یہ آگ کھا رہے ہیں۔ بظاہر یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مثلا یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور عیش کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ آگ کھا رہے ہیں۔ روز قیامت جب یہ آئیں گے تو ان کے پیٹ میں انگارے، روز قیامت ان کے پیٹ میں آگ ہوگی۔ عزیزو، روایت میں ہے کہ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، احکام شریعت بیان کیے جا رہے تھے، دین کی تبلیغ ہو رہی تھی، خدا کے قانون کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچہ پیغمبر کی بز میں داخل ہوا، پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے گزارش کی، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، آپ اس میں سے مجھے کچھ عطا کرے، اس لیے کہ میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی سرپرست نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں ہوں، میری ماں ہے اور میری ایک بہن ہے۔ جیسے ہی اس نے نبی کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ عطا، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب بلال بلایا اور کہا کہ بلال جاؤ میرے گھر سے کچھ لے کر آؤ، جو کچھ میرے گھر میں ہے جاؤ کھانے پینے کی چیزیں اسے لے کر آؤ تاکہ اس بچے کی ضروریات کو ہم پورا کر سکیں۔ جناب بلال پیغمبر کے گھر گئے، جو حجرے بنے ہوئے تھے پیغمبر کے، جناب بلال ان حجروں میں گئے، تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو 21 عدد خرمے لے کر آئے، لا کر پیغمبر کے سامنے رکھ دیا، اے اللہ کے رسول یہ 21 عدد خرمے ہیں جو مجھے آپ کے حجروں سے ملے ہیں، جو مجھے آپ کے گھروں سے ملے ہیں۔ پیغمبر خدا نے ان خرموں کو لیا اور اس بچے کو اس طرح سے دیا، کہا بیٹا یہ خرمے جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ 7 خرمے تمہارے لیے ہیں اور 7 خرمے یہ تمہاری والدہ کے لیے ہیں اور 7 خرمے تمہاری بہن کے لیے۔ اتنے میں پیغمبر کے ایک اور صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے معاذ۔ معاذ نے اس یتیم بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے بعد دعا کی، کہا پروردگار اس بچے کی یتیمی کو ختم کر دے، اس کے لیے کوئی سرپرست پیدا کر دے، اس کا کوئی کفیل پیدا کر دے جو اس کے باپ کا جانشین بن جائے اور اس کی پرورش کر سکے۔ پیغمبر خدا نے معاذ کے اس عمل کو دیکھا تو فرمایا اے معاذ تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس کام سے میں بہت خوش ہوا ہوں،
تم نے جب یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو دیکھو جتنے بال تمہارے ہاتھ پھیرنے سے، تمہارے ہاتھ رکھنے سے، تمہارے ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے سے جتنے بال تمہارے ہاتھ سے مس ہوئے ہیں، پروردگار عالم تمہیں اتنی ہی نیکیاں عطا کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں بلند مقام۔ یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش، اس کے سامنے محبت کا اظہار کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ آج ہماری تقریر کا عنوان ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کوشش کریں جتنا بھی آپ کے امکان میں ہے یتیموں کی کفالت کریں، کسی یتیم کی کوئی ضرورت کو پورا کریں۔ روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے کے ایک کوچے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، مگر انہیں بچوں کے درمیان ایک بچہ کھڑا گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ پیغمبر نے اس بچے سے پوچھا، کہا بیٹا تم کیوں گریا کر رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں انصار سے تعلق رکھتا ہوں، رفاع انصاری کا بیٹا ہوں، میرا بابا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، میرا بابا جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، میری ماں تھی اور میری بہن کی شادی ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، اور میری ماں نے بھی دوسری شادی کر لیا ہے۔ اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہوں، یہ بچے بھی مجھے نہیں کھلا رہے ہیں، یہ بچے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کا باپ جو ہے وہ نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ کھیل میں مجھے اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ سن کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس یتیم کی یتیمی کو دیکھ کر، اس کی بے کسی کو دیکھ کر اللہ کے رسول رونے لگے۔ اس کے بعد اس بچے کو اٹھایا، پیغمبر نے اپنے زانوں پہ بٹھایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، کہا بیٹا تم شہید کے بیٹے ہو، بیٹا تمہارا باپ راہ خدا میں مارا گیا ہے، اے میرے بیٹا تم یتیم ہو، آج سے تم مجھے اپنا باپ کہو، آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھو، میں تمہارا باپ ہوں۔ یہ سن کر وہ بچہ خوش ہو گیا اور اپنے ان دوستوں کی طرف جو اسے اپنے کھیل میں شامل نہیں کر رہے تھے انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے بچوں تم مجھے اپنے ساتھ اس لیے نہیں کھلا رہے تھے، تم مجھے اپنے ساتھ اس لیے نہیں شامل کر رہے تھے کہ میرا باپ نہیں ہے، دیکھو میرا باپ میرا پیغمبر ہے، آج سے میرے باپ میرے پیغمبر ہیں اور میرا باپ جو ہے وہ تمہارے باپوں سے بہتر ہے۔ پیغمبر خدا نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے گھر میں تشریف لائے اور کہا بیٹی آج سے تم اسے اپنا بچہ سمجھنا، بیٹی یہ میرا بیٹا ہے، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ نے اس بچے کے لباس تبدیل کیے اور اس کے کھانے کا انتظام کیا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بلا کر اس بچے کو کھانا کھلایا۔ لکھا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بستی میں تھا، نبی کو اپنا نبی کے ساتھ تھا، صدیقہ طاہرہ نے اس کی پرورش کی، صدیقہ طاہرہ نے اس کی کفالت کی، یہاں تک کہ جب نبی کریم کی وفات ہوئی ہے تو یہ بچہ اتنا رویا کہ اس کے رونے کی آواز سے لوگ مدینے کے لوگ روتے تھے۔
یہ پیغمبر کا برتاؤ تھا یتیم کے ساتھ، یہ پیغمبر کا برتاؤ تھا ان بچوں کے ساتھ جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور نبی یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو جو بھی یتیم کی کفالت کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن۔ لہذا عزیزوں، جو یتیم کے حقوق ہیں، جو ہمارے اور آپ کے اوپر یتیموں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو پہچانیں اور ان حقوق کو ادا کریں۔ پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو انسان کے معاف کر دیتا ہے اگر اس کے اندر یہ صفت پائی جائے۔ چنانچہ تاریخ نے ایک واقعے کو نقل کیا کہ بصرہ میں ایک شخص تھا جو انتہائی گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، آلودہ تھا۔ لوگ اس سے دور رہتے تھے، لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، یہاں تک اس کا انتقال ہوا تو لوگ اس کی تشییع جنازہ میں شریک نہ ہوئے، لوگوں نے اسے دفن کرنے سے انکار کر دیا، لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس کی زوجہ نے چند مزدوروں کو بلوایا اور انہیں پیسے دیے اور کہا کہ تم جاؤ، جا کر شہر سے باہر اس کی لاش کو لے کر جاؤ اور اسے دفن کرو۔ مزدور آئے، جنازہ اٹھایا، یہ عورت بھی، اس کی زوجہ جو تھی یہ بھی اس کے ساتھ چلی اور شہر سے باہر لے کر گئے تو وہاں ایک زاہد کو پایا، شہر کا ایک مومن، متقی، پرہیزگار انسان کو دیکھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ اس نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد اس شخص کو دفن کر۔ لوگ آئے، لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ فلاں آدمی نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، فلاں آدمی نے اس کی تشییع کی ہے، اس نے اس کو دفن کیا ہے، لوگوں کو تعجب ہوا۔ شہر کا ایک زاہد، ایک مومن آدمی، لوگ اس زاہد آدمی کے پاس آئے، اس مومن کے پاس آئے اور کہا بندے خدا، آخر آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی، آپ اس کی تشییع میں کیوں شریک ہوئے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا اس کے حالات کیا تھے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسا انسان تھا؟ اس نے کہا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم فلاں مقام پر جانا، ایک جنازہ آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک خاتون ہوگی، ایک عورت ہوگی، تم اس لاشے کو سپرد خاک کرنا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ لہذا اس زاہد نے اس عورت سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ اس کی اچھائیاں کیا تھی، یہ کیسا آدمی تھا؟ اس نے کہا میرا شوہر اچھا نہیں تھا، اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی، لیکن جب وہ گناہ کرتا تھا، میرا شوہر جو ہے وہ شرابی تھا، وہ شراب پیتا تھا، مگر شراب پینے کے بعد جب اس کا نشہ ختم ہوتا تھا تو میرا شوہر خدا سے بہت توبہ کرتا تھا اور کہتا تھا پروردگار جہنم میں میرے لیے کون سی جگہ تم نے موجود کی ہے۔ پھر وہ غسل کرتا تھا، وضو کرتا تھا، لباس تبدیل کر کے نماز پڑھتا تھا۔ یہ اس کی برائی تھی جس کی وجہ سے پورا سماج پریشان تھا، پورا محلہ پریشان تھا۔ لیکن اس زاہد نے کہا کہ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں اس کے اندر اچھائی کون سی تھی، اس کے اندر نیکی کون سی تھی؟ اس نے کہا یہ برائی تھی لیکن نیکی اس کے اندر یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اس کے دسترخوان پر یتیم ہوتے تھے، جب بھی کھانا کھاتا تھا تو یتیموں کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ میں نے مسلسل دیکھا کہ گھر میں یتیم ہوتے تھے اور یتیموں کی یہ کفالت کرنے والا تھا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا اور ان سے ویسے ہی محبت کرتا تھا جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتا تھا۔ لہٰذا عزیزو، یہی وہ عمل تھا جو پروردگار عالم کو پسند آئے۔ لہٰذا یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کے کام آئے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، ان کی تربیت کا انتظام کریں۔ عزیزو، آج دنیا کا قاعدہ بھی ہے
ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر خدا نہ کرتا کسی بچے کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو رشتہ دار، خاندان والے، محلے والے، اعزاء اقربا اس کے قریب آ جاتے ہیں، اسے سہارا دیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یتیم کے کام آتے ہیں، اسے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزوں، یہ اسلام کا بھی قانون ہے اور دنیا میں بھی یہ قانون رائج ہے کہ لوگ یتیموں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ مگر عزاداروں، کربلا میں ایک یتیمہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ یتیمہ کون ہے؟ وہ حسین کی 4 سالہ بچی ہے۔ ادھر فضائے کربلا میں آواز گونج رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ نبی کا نواسہ قتل کر دیا گیا، علی کا لال شہید کر دیا گیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ایک مرتبہ وہ بچی جس نے اپنے باپ کی یتیمی کی خبر ابھی سنی ہے، خیمے سے باہر نکلی اور مقتل میں گئی، ایک لاش بے سر سے جا کر لپٹ کر بہن کرنے لگی۔ ثانیہ زہرا نے شام غریبہ کے اندھیرے میں جب بچوں کو شمار کیا تو کیا دیکھا؟ 3 بچے نہیں ہیں، ان میں سے ایک بھائی کی امانت سکینہ نہیں ہے۔ کہا ہے بہن ام کلثوم، بھیا نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا، چلو سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے چلے۔ ارے بیویاں سکینہ کی تلاش میں نکلی، آئی مقتل میں آواز دی، اے بھیا سکینہ کو تو نہیں دیکھا، اے بھیا ادھر سکینہ تو نہیں آئی۔ ایک مرتبہ لاش حسین سے آواز آئی ہے، زینب ذرا آہستہ بولو، اے زینب ذرا آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے کے اوپر آرام کر رہی ہیں۔ بی بی قریب پہنچی، بازو ہلایا، شانہ ہلایا، اے بیٹی سکینہ اٹھو، تم نے اپنے بابا کی لاش کو کیسے پہچانا؟ کہا اے بھوبی اماں، میں ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ ایک مرتبہ اسی لاشے میں سر سے آواز آئی، الہیہ الہیہ سکینہ، اے سکینہ تم ادھر آؤ، تمہارا بابا ادھر ہے۔ اے بھوبی اماں، میں نے بابا سے بتا دیا کہ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد وہ گوشوارے جو آپ نے پہنائے تھے وہ گوشوارے ظالموں نے تماچے مار کر چھین لیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و قالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو تعلیمات اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات بیمار ہیں، خاص کر کے مریض مورد نظر کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع